عہد محبت لاسٹ ایپیسوڈ۔ امیزون جنگل اونچے اونچے درختوں سے گھرا یہ ایک گھنا جنگل تھا۔ درختوں کے گھنے ہونے کے باعث بہت کم روشنی زمین تک پہنچ پا رہی تھی، اور ابھی تو ویسے بھی رات کا وقت تھا، عنقریب فجر ہونے والی تھی۔ حیات نے مایوسی سے چاروں جانب نگاہ گھمائی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب کی بار دروازہ کہیں اور کھلے گا، مگر آپ نے میری نہیں سنی، اور اب پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ حیات نے پیچھے مڑ کر خزیمہ سے کہا، جو اپنے ہاتھ میں پکڑی پرچی پڑھ رہا تھا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ حیات پوچھتی آگے آئی اور پرچی میں جھانکا۔ ویلکم ٹو دی جنگل آف امیزون، ریچ دا لاسٹ اسٹیج اینڈ یو ول ریچ یور ڈیسٹینیشن، بی کیئرفل اسپیشلی فرام دی ماسکیٹوز۔ اس کے نیچے ہی ایک عجیب و غریب سا نقشہ بنا ہوا تھا۔ خزیمہ نے سوالیہ نظروں سے پرچی حیات کی طرف بڑھائی۔ ہمیں اس کو سالو کرنا ہوگا، تبھی واپسی ہو سکے گی، حیات نے اسے بتایا۔ اور اس میں ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ خزیمہ کو غصہ آ رہا تھا، اس بیوقوف لڑکی نے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی اس مصیبت میں پھنسا لیا تھا۔ مجھے کیا پتا؟ حیات نے کندھے اچکائے اور ادھر ادھر نگاہ گھمائی جب اسے جھاڑیوں میں کچھ سرسراہٹ سی سنائی دی۔ وہ جس جگہ کھڑے تھے وہ بالکل صاف زمین تھی، جس کے چاروں جانب موٹے موٹے تنے والے درخت اور جنگلی جھاڑیاں تھیں۔ وہاں کچھ ہے، حیات نے پرچی دیکھتے خزیمہ کا دھیان جھاڑیوں کی طرف دلوایا۔ وہ متوجہ ہوا ہی تھا کہ جھاڑیوں میں سے پھنکارتا ایک بڑا سا کوبرا نکل آیا۔ حیات چیخ مار کر خزیمہ کے پیچھے ہوئی۔ یہ کوبرا نسل کا کوئی سانپ ہے یقیناً، اس کے ایک ہی دفعہ ڈنک مارنے سے تم اللہ کو پیاری ہو جاؤ گی، خزیمہ نے ہلکا سا سر موڑ کر خوفناک انداز میں کہا تو حیات کی چیخ نکل گئی۔ سانپ بدستور رینگتا ہوا آگے آئے جا رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے کچھ کریں پلیز، نہیں تو ہم دونوں مریں گے، حیات نے خزیمہ کے دونوں بازو جھنجھوڑ کر کہا تو وہ سنجیدہ ہوا۔ یہاں آؤ، اس درخت پہ چڑھو۔ خزیمہ حیات کا ہاتھ کھینچ کر ایک درخت کے پاس لایا اور اسے اوپر چڑھانے لگا۔ قدرے اونچائی پر پہنچ کر وہ ایک ٹہنی پر بیٹھ گئی تو خزیمہ نے پاس پڑے پتھروں میں سے ایک نوکیلا پتھر ڈھونڈ کر اٹھایا اور سانپ کا نشانہ باندھا۔ وہ سانپ آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا۔ خزیمہ نے نشانہ باندھ کر 2 سیکنڈ سوچا اور پھر پتھر زمین پر پھینک دیا۔ اس سانپ کو مارنا ممکن نہیں ہے، تم نیچے آؤ، ہمیں بھاگنا ہوگا۔ خزیمہ کی بات پر حیات نے صدمے سے اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے؟ خزیمہ نے بنا کوئی جواب دیے اسے پاؤں سے پکڑ کر نیچے کھینچا تو حیات کی چیخ نکل گئی۔ بھاگو! خزیمہ نے حیات کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز بھاگنا شروع کیا۔ کیا؟ اسے مارنے کی بجائے آپ مجھے بھگا رہے ہیں؟ حیات نے پھولے سانس کے ساتھ غصے سے کہا۔ تو پھر کیا کروں؟ خزیمہ نے رک کر پھولی سانسوں کے ساتھ دریافت کیا، ساتھ ہی ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اندھیرے اور جھاڑیوں کے باعث زیادہ دور تک دیکھ پانا مشکل تھا۔ مجھے کیا پتا؟ حیات نے ناراضگی سے منہ پھیرا۔ خزیمہ نے جیب سے پرچی نکالی اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس راستے کو دیکھ کر ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے۔ خزیمہ نے پرچے پر بنے اس نشان پر انگلی رکھی۔ جی ہاں، اور یہ روشنی میں ہی ممکن ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ ابھی کوئی مناسب سی جگہ دیکھ کر ہم سو جائیں۔ حیات نے خزیمہ کے ہاتھ سے پرچی کھینچی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ خزیمہ نے غصے سے اسے گھورا۔ میں نے کہا نا مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے۔ حیات نے منہ بنایا اور قریبی ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چہرہ آسمان کی طرف تھا، پورا آسمان درختوں سے چھپا ہوا تھا، کہیں کہیں سے چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تھکن کے باعث حیات کو نیند آ گئی۔ خاموشی پر خزیمہ نے چہرے کا رخ موڑا تو حیات کا چہرہ ڈھلکا ہوا تھا۔ چند لمحے حیات کو دیکھتے رہنے کے باعث اس نے چہرہ سیدھا کر کے آنکھیں موند لی۔ صبح کا وقت تھا، درختوں سے روشنی چھن کر آتی حیات کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ اپنے اوپر کسی بھاری چیز کو جھکا محسوس کر کے حیات گہری نیند سے بیدار ہوئی اور نیند کے بوجھ سے بھاری ہوتی آنکھیں کھولی تو منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ امام! سرگوشی کی صورت اس کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ وہ ایک بالوں والا بڑا سا سیاہ رنگ کا بھالو تھا جو اس کے چہرے پر جھکا یقیناً اسے مردہ سمجھ رہا تھا۔ ابھی وہ بے حس اپنی جگہ پر پڑی تھی جب بھالو کی پچھلی طرف سے ہاتھوں میں بہت سی بیڑیاں لیے خزیمہ آیا تھا۔ ہلنا مت، تسلی رکھو، حیات کو حکم دیتے خزیمہ نے اپنی جیب میں سے وہ نوکیلا پتھر نکالا اور دبے قدموں آگے آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ یقیناً بھالو تک پہنچ گئی تھی، تبھی ایک خوفناک آواز کے ساتھ بھالو پیچھے مڑتے خزیمہ پر حملہ آور ہوا۔ ایک چیخ کے ساتھ حیات اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ بھاگو! خزیمہ کے دھاڑنے پر حیات نے تیزی سے اپنے قدم بڑھائے۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے کافی دور آ گئے تھے، تبھی خزیمہ نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا
اور یہ غلطی اس کی زندگی کی آخری غلطی ثابت ہوئی۔ بھالو خزیمہ پر حملہ آور ہوا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ اوپر درخت پر لٹکتا ایک سانپ بھی خزیمہ کے اوپر گرا تھا جس نے خزیمہ کی ٹانگ پر حملہ کرتے ڈسا تھا۔ ایک زوردار دھاڑ تھی جو پورے جنگل میں گونجی تھی۔ حیات نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھالو اب اپنے پنجوں سے خزیمہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ امام! حیات کی چیخ کے ساتھ ہی کسی نے پکڑ کر حیات کو ہلایا تھا۔ حیات اٹھو بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ پریشان سی فریحہ حیات کے اوپر جھکی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں کھول کر حیات نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اپنا کمرہ دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی۔ ممی، میں یہاں کیسے پہنچی؟ میں تو جنگل میں تھی نا، اور وہ اس کو مار رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے حیات کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ آپ نے پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ پاس پڑی علینا نے اسے تسلی دی۔ حیات کو ہر کچھ عرصے بعد ایک خواب آتا تھا جس میں وہ اس قدر ڈوب جاتی کہ صبح کو اٹھ جانے کے باوجود خواب کا اثر اس پر باقی رہتا تھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خواب نہیں ہو سکتا، پریشانی سے کہتی حیات تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور الماری کی طرف بھاگی۔ الماری کے دونوں پٹ وا کر کے اس نے تختہ نکالنا چاہا مگر وہ اپنی جگہ مضبوطی سے لگا ہوا تھا۔ حیات بیٹا، وہ سب ایک خواب تھا، اسے بھول جاؤ۔ فصیحہ نے حیات کو تسلی دی جو گمسم سی بیٹھی تھی اور اسے اٹھا کر وہ واش روم میں لے گئی۔ حیات بچے، تم تیار ہو جانا، شام تک ایک آنٹی دیکھنے آ رہی ہیں تمہیں۔ ناشتے کے برتن سمیٹتے فصیحہ نے حیات کو اطلاع دی تو اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ خواب کا اثر اگرچہ گہرا تھا مگر جلد ہی زائل ہونے والا تھا۔ صدا یہ سنتے آئے ہیں، کبھی بوجھل اگر دل ہو تو تھوڑا رو لیا جائے، بہا کر اشک تھوڑے سے سکون سے سو لیا جائے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل بوجھل ہو کچھ ایسے یوں جیسے بند مٹھی میں، تو پھر شب بھر کے رونے سے نہیں، تکیے بھی کونے سے، نہ آنچل ریشمی خود اپنے اشکوں میں ڈبونے سے، یہ دل ہلکا نہیں ہوتا۔ سر پر دوپٹہ لیے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک سیکنڈ کو چہرہ اٹھا کر حیات نے سامنے بیٹھے وجود پر نظر ڈالی اور مانو ساری دنیا تھم گئی۔ اس کا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ سامنے صوفے پر سکون سے بازو پھیلائے بیٹھا وجود اسی کا تو تھا، وہی جسے حیات نے خواب میں دیکھا تھا، وہی وجود جس نے اس کے دل میں ہلچل مچائی تھی۔ سامنے بیٹھا وجود تمام حسیات سمیت حیات کی طرف ہی متوجہ تھا۔ بھاری چوڑا وجود جس کے نیچے دبا صوفہ بھی پناہ مانگ رہا تھا۔ ہری رنگ کی آنکھیں جو اپنے اندر کئی راز سموئے ہوئے تھیں، چوڑے سفید بازو جو اس کی طاقت کو ظاہر کرتے تھے۔ تو مسیحا ہے تو پھر آ مجھے اچھا کرتے، رگے صحرا ہوں اگر میں مجھے دریا کرتے، رنجشیں رب تو مراسم میں تو ہوتی ہیں مگر تجھے یہ کس نے کہا تھا مجھے تنہا کرتے۔ حیات، کیا ہوا بیٹا، اندر آ جاؤ۔ فصیحہ جو صوفے پر بیٹھی مہمانوں سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھیں اسے ایک ہی جگہ جمع دیکھ کر مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ حیات نے نظر فصیحہ کی طرف کی، پھر دوبارہ سامنے موڑی جہاں بیٹھا آدمی اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ بالوں کو تیل سے سیٹ کیے حیات کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، ایک اشارہ۔ وہ پلٹ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ حیات، حیات کہاں جا رہی ہو؟ فصیحہ اس کو آواز دیتی اس کے پیچھے آئی تھی مگر وہ نظر انداز کیے اپنے کمرے میں آئی۔ آدھے کھلے کارٹن میں سے اپنا پاسپورٹ اور کاغذات وغیرہ نکالے، پھر اپنے بیگ میں ساری چیزیں رکھ کر حیات نے الماری کھولی۔ نچلے والا تختہ واقعی اپنی جگہ مضبوطی سے جمع تھا، اس کو نکالنے کا کوئی چارہ حیات کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ قدیر کے سامان میں سے ایک سکریو ڈرائیو اور ایک رسی اٹھا لائی۔ فصیحہ پریشان سی اس کی ہبڑ دبڑ دیکھ رہی تھی۔ حیات نے تختے کے کونے پر پوری طاقت سے سکریو ڈرائیور مارا تو نتیجتاً چھوٹا سا کونا ٹوٹ گیا۔ حیات نے اس میں انگلی ڈالی اور کھینچ کر تختہ باہر نکالا۔ تختے کے باہر نکلتے ہی حیات نے اپنے بیڈ کے ساتھ رسی باندھی اور اسے رنگ میں ڈال دیا۔ فصیحہ تو بس ہونک سی اس خفیہ راستے کو دیکھ رہی تھی۔ رسی کو پکڑتے حیات سرنگ سے اتری اور ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹول کر دیکھا۔ کچھ جدوجہد کے بعد اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ ایک ابھرا ہوا سا باکس بنا تھا جس پر کھانے بنے تھے۔ ہر کھانے میں ایک نمبر لکھا تھا جو اوپر نیچے ہوتا تھا۔ حیات نے موبائل نکال کر گوگل کھولا اور وہ نمبر ٹائپ کیے۔ وہ نمبرز ایمیزون جنگل کی لوکیشن دکھا رہے تھے، یعنی اس کی ایکٹیویٹیز اور
longitude position, latitude and longitude position. پھر حیات نے یمن سٹون پیلس کی لوکیشن سرچ کی اور اسکرین پر ابھرنے والے نمبروں کو اس ڈبے پر سیٹ کیا۔ وہ ہنوز رسی سے لٹکی ہوئی تھی اور اوپر سے فصیحہ جھانک رہی تھی۔ کام ہو جانے کے بعد حیات نے نیچے چھلانگ لگائی تو فصیحہ کی ایک چیخ نکل گئی۔ حیات کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ! فصیحہ اوپر سے چیخ رہی تھی مگر حیات پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ بنا ادھر ادھر دھیان دیے دروازے کی طرف بھاگی اور پوری قوت سے دروازہ دھکیلا۔ نتیجتاً دروازہ پورا کھلتا چلا گیا اور روشنی کا ایک تیز ریلا اس اندھیرے تہہ خانے کو روشن کر گیا۔ حیات نے آنکھوں کو ڈھانپتے قدم اندر رکھے تو دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند ہو گیا اور تیز آندھی سی چلی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، بس ایک خواہش جو حیات کے دل میں تھی کہ کاش وہ دروازہ صحیح جگہ پر کھلے۔ سنا، یمن۔ خزیمہ نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ مندی مندی آنکھیں کھولی۔ نظر سیدھا گھڑی پر گئی تھی جو شام کے 6 بجا رہی تھی۔ خزیمہ کو دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سر تھام کر وہ اٹھا اور کمبل پیچھے کرتے واش روم کی طرف بڑھا۔ اچھے سے منہ دھو کر تھوڑے حواس ٹھکانے آئے تو خزیمہ کو ساری باتیں یاد آنے لگی۔ وہ سب جو اس پر بیتا تھا، وہ تو مر گیا تھا، پھر واپس محل کیسے پہنچا؟ انہی سب سوچوں میں گرے وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ بدن پر ابھی تک کل کے پہنی قمیض شلوار موجود تھے جن پر خون کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خزیمہ کا دماغ بری طرح الجھ گیا تھا۔ ابھی وہ ان سب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب موبائل کی رنگ ٹون نے اس کی سوچوں کے درمیان خلل ڈالا۔ وہ دوسری جانب رکھے موبائل کو اٹھانے کے لیے جھکا اور موبائل اٹھا کر سیدھا ہوا تو بلا اختیار ہی نگاہیں سامنے گئی تھی اور سامنے کا منظر اسے بے یقینی میں مبتلا کر گیا۔ ابھی تک وہ جسے خواب سمجھ کر جھٹلا رہا تھا وہ مجسمہ حقیقت بنے اس کے سامنے موجود تھی۔ حیات کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پرفیکٹ جگہ پہنچ گئی تھی۔ وہ بھلا بغیر کسی مشقت اسی بے یقینی تھی اس سے ایک ایسا کام کروایا تھا جسے وہ ہوش و حواس میں ہوتے کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عام لوگ ہوتے تو یقیناً ایسے موقع پر اپنے محبوب کو گلے لگاتے یا خوشی کے آنسو بہاتے، مگر حیات کے ساتھ الٹ ہوا تھا۔ ایک زوردار چیخ تھی جو حیات کے حلق سے برآمد ہوئی تھی اور پھر وہ چیختی چلی گئی۔ خزیمہ جو اب تک بے یقین سا اس پہ نظر ٹکائے ہوئے تھا اس کی حرکت پر بے ساختہ ہی بوکھلا کر اٹھا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھتے سختی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جمائے۔ دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ اس محل کی دیواریں ساؤنڈ پروف نہیں ہیں پاگل عورت۔ اس کے کھردرے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کے نیچے حیات مچل اٹھی تھی، ساتھ ہی زوردار آواز میں دروازہ دھڑدھڑایا جانے لگا۔ امام، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ دروازے کے پار احمد کی آواز گونجی تھی جس نے حیات کو اچھلنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ خوف زدہ نگاہیں اٹھائے خزیمہ کو دیکھنے لگی جس کی نگاہیں دروازے پر ٹکی تھی۔ ادھر آؤ فوراً! خزیمہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور الماری میں لے جا کر بند کر دیا۔ عین اسی وقت چابی سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ امام، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مریم نے کسی عورت کی چیخ کی آواز سنی تھی۔ احمد جو مریم نامی ملازمہ کو تو سمجھا بجھا آیا تھا مگر خزیمہ کی حفاظت کی خاطر اب خود موجود اس سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ خزیمہ کے جواب پر احمد نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، مگر جو بھی تھا وہ ان کا امام تھا۔ احمد اس سے زیادہ سوال جواب کر کے بے ادبی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ بہتر ہے، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آرام کروں گا۔ اس کی بات پہ سر ہلاتے احمد کمرے سے نکل گیا۔ اس دن رات کو احمد کی آنکھ اپنے کمرے میں کھلی تھی۔ کچھ دیر وہ بیڈ پر لیٹا یہ سوچتا رہا کہ ہوا کیا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام واقعات ذہن میں آتے گئے، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں واپس کیسے آیا۔ اس کا ذہن کافی الجھ گیا تھا۔ محل میں تو کوئی گڑبڑ چل رہی تھی جس سے وہ لا علم تھا، اور یقیناً اس گڑبڑ کی جڑ وہ لڑکی تھی جو یمن کی تو نہیں لگتی تھی، نہ جانے اچانک کہاں سے آ گئی تھی۔ اب اس کے کاغذات وغیرہ دیکھنا ضروری ہو گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ خزیمہ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی اپنے کمرے میں ہی لیٹا رہا۔ صبح فجر سے پہلے مخصوص وقت پر وہ امام کے کمرے میں گیا تھا اور دروازہ بجایا تھا، مگر کافی وقت تک کوئی جواب نہ آنے پر پریشان ہوا تھا۔ تبھی چابی سے دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں خزیمہ بخار میں پھنک رہا تھا۔ کافی پریشانی سے اس نے ڈاکٹر کو کال کی تھی جس نے یہ بتایا تھا کہ یقیناً انہیں کوئی بہت گہری تکلیف پہنچی ہے، لیکن بظاہر تو اس کے جسم پر کسی تکلیف کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ باتیں
خزیمہ کو مزید الجھا رہی تھی۔ خزیمہ کی غیر موجودگی میں جماعت بھی اسی نے کروائی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب کوئی ہیولا محل کے قریب ہوا تھا۔ وہ امت الرحمان تھی، محل میں کام کرنے والی ایک ملازمہ اس کی دوست تھی جس نے اس سے محل میں کسی لڑکی اور اس کے بعد پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کا ذکر کیا تھا، جس پر متجسس ہو کر امت اس لڑکی کو دیکھنے آئی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ وہی اردو بولنے والی لڑکی تھی جو اسے مجلس میں ملی تھی، اور اگر اس کا کوئی ہم زبان مشکل میں تھا تو وہ ضرور اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ تبھی رات کے اندھیرے میں اپنی مالکن سے چھپ کر محل کی طرف نکل آئی تھی۔ امت الرحمان کے والد انگریز تھے جبکہ ماں پاکستانی۔ وہ خود ایک انگریز ملک میں رہتی تھی اور دوران جنگ قید بنا کر لائی گئی تھی، جب یمن کی ایک عورت نے اسے خرید کر اپنی باندی بنا لیا تھا۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی اس وقت والدین جنگ میں مر گئے تھے اس کے۔ یمن میں احکام شریعت کے مطابق آزاد عورتیں مکمل باپردہ ہوتی تھیں، جبکہ باندیاں آزاد گھومتی تھیں کیونکہ انہیں مسلسل کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا تھا۔ یہی حال امت الرحمان کا بھی تھا۔ وہ عموماً قمیص شلوار پہنتی تھی، تکون رومال جو ہمہ وقت اس کے سر پر بندھا رہتا تھا جس سے نکلتی اس کی چوٹی دائیں کندھے پر رہتی۔ وہ دکھنے میں چھوٹی سی تھی، قد بھی تھوڑا چھوٹا تھا، دبلی پتلی سی تھی تو زیادہ چھوٹی لگتی۔ سرخ و سفید رنگت کی حامل، پھولے گالوں اور کھڑی ناک والی وہ ایک پیاری سی انگریز لڑکی تھی جو اپنی زندگی میں خوش و خرم تھی۔ اپنے آپ کو سر سے لے کر پیر تک ہڈی میں چھپائے وہ دبے قدموں محل کے پچھلے حصے کی طرف آئی تھی۔ محل کا پچھلا حصہ پتھر سے بنی اونچی دیواروں سے گھرا تھا۔ وہ دیواریں اتنی چکنی اور موٹی تھیں کہ جن پر نہ تو کوئی چڑھ سکتا تھا اور نہ ہی اس میں سوراخ کرنا ممکن تھا، لہٰذا اس طرف سیکیورٹی بھی کم تھی۔ یہ پتھروں سے بنا ایک عالی شان محل تھا، اسی وجہ سے اسے سٹون پیلس کہا جاتا تھا۔ 3 سٹوری وہ عمارت ایک وسیع رقبے پر محیط تھی۔ محل کے سامنے والے حصے کی دیواریں بھی پتھروں سے بنی تھیں اور ہری بھری بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں گارڈز کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ داخلی دروازے سے آگے کشادہ لون تھا اور پھر لوہے کے بنے اونچائی کو پہنچتے مرکزی دروازے جن کو بنا امام کی اجازت کے پار کرنا ناممکن تھا۔ دیوار کے ساتھ چپک کر چلتی وہ کافی خوفزدہ تھی، لیکن اس لڑکی کی مدد کرنے کا جذبہ اور ایڈونچر کی خوشی غالب تھی کہ ہر خوف کو پس پش ڈالے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ محل کا اگلا حصہ محض 2 قدم کے فاصلے پر تھا جب ایک دم ہی کسی نے بازو سے پکڑ کر امت الرحمان کو موڑا تھا۔ نتیجتاً وہ ایک جھٹکا کھا کر سامنے والے کے سینے سے ٹکرائی۔ اس اچانک افتاد پر اس کا دماغ سن سا ہو گیا تھا جیسے تبھی کافی دیر وہ مقابل کے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی رہی۔ مر گئی ہو کیا؟ احمد کی بھاری آواز کانوں میں پڑی تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ نظریں بے ساختہ سامنے کھڑے احمد بن یحییٰ پر گئی تھی جس سے اسے ہمیشہ سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ چھوٹی خاتون، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد کی غصیلی نگاہیں اپنے اوپر ٹکی دیکھ کر امت الرحمان کی روح فنا ہو رہی تھی۔ وہ میں کیا؟ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ بولنا کیا ہے جب اپنے بالکل قریب سے آتی بھاری آواز پر وہ اچھلی۔ اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے احمد تھوڑا جھکا تھا، تبھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آواز بہت قریب سے آئی ہو۔ وہ لڑکی حیات، کیا وہ محل میں ہے؟ ڈرتے ڈرتے امت الرحمان نے اسے سوال کیا تو احمد نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ میری دوست ہے نا۔ تو تبھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے امت نے جواب دیا، اپنی مالکن کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی، اور اس لڑکی سے دور رہو، تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ احمد کو اس لڑکی سے الگ سا تعلق محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ، جسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، ایک چھوٹی سی لڑکی کا خیال کرتے اسے اپنی حفاظت کی تلقین کر رہا تھا جو اس کے خود کے لیے کافی حیران دہ تھا۔ امت الرحمان نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس اس کا وجود بھی سیاہ رات کا حصہ معلوم ہو رہا تھا، بلکہ وہ دونوں ہی رات کی سیاہی کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ جنگی تربیت اور مسلسل کثرت کے باعث اس کا وجود اچھا خاصا چوڑا تھا۔ لمبے قد کا حامل جس کے آگے کھڑی امت کوئی ننھی بیبی لگ رہی تھی۔ بال چھوٹے اور مونچھیں باریک کٹی ہوئی تھی جبکہ داڑھی گھنی تھی جو اس کے چہرے پر کافی جچ رہی تھی۔ صاف رنگت جو مسلسل دھوپ میں رہنے کے باعث گندمی سی ہو گئی تھی۔ اوورآل وہ خوبصورت تھا، کم از کم امت الرحمان کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ اب جاؤ، احمد کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ لائی تو وہ سر ہلاتی شہر کے راستے پر ہولی۔ احمد کے باہر چلے جانے پر خزیمہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے اور الماری کی طرف آیا۔ اندر حیات جو سانس روکے کھڑی تھی دروازہ کھلنے پر گہرا سانس بھرتی باہر نکلی۔ یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟
خزیمہ نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ مزے سے پاؤں پساڑ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ سب خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی تو اسے سکون آ گیا تھا۔ میں نے بتایا تو تھا، دوبارہ بتاؤ، خزیمہ نے دانت پیس کر کہا۔ یہ سب اس کا ضبط بہت بری طرح آزما رہا تھا۔ اس کی زندگی تو ایک مذاق بن گئی تھی۔ بھائی میرے گھر کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے جس میں ایک دروازہ ہے۔ اب وہ دروازہ مختلف جگہوں پہ کھلتا ہے۔ میں خود پاکستان سے آئی ہوں اور جو ہم جنگل میں گئے تھے وہ ایمیزون جنگل تھا۔ کیا آپ نے ڈوریمون دیکھا ہے؟ حیات نے کندھے اچکا کر مختصر کہا، پھر آخر میں سوال کیا، نہیں۔ خزیمہ نے ناسمجھی سے کہا، اچھا، ویسے ڈوریمون کے پاس بھی ایسا ہی دروازہ تھا نا؟ اسے اینی ویز ڈور کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ اور نوبیتا اور اس کے دوست کہیں بھی آ جا سکتے تھے۔ حیات نے کندھے اچکا کر کہا، مجھے یہ فالتو کے کارٹونوں کی کہانیاں مت بتاؤ، حقیقت بتاؤ۔ خزیمہ نے اس سے غصے سے جھڑکا تو حیات نے خفگی سے اسے گھورا، مجھ سے ایسے بات مت کرے ورنہ میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ حیات کے ناراضگی سے کہنے پر خزیمہ نے ایک گہرا سانس بھرا اور اپنے لہجے میں حد المقدور نرمی بھری، اچھا مجھے بتاؤ باقی کی بات۔ باقی کیا؟ باقی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات تو میں نے سوچی ہی نہیں، یہ کون سا سال ہے ویسے؟ حیات کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تو اس نے تیزی سے خزیمہ کی طرف مڑتے پوچھا، 2021 ہے، سن 1443 ہجری۔ خزیمہ نے اسے ایسے دیکھا تھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو، مگر جواب پھر بھی دے دیا، چلو شکر ہے، ورنہ میں نے کہا کہ کہیں میں وقت سے پیچھے نہ آ گئی ہوں۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے کیا آل فال بولے جا رہی ہو؟ خزیمہ نے غصے سے کہا، کیا میں نے کیا کیا ہے؟ جو سچ تھا وہ تو بتا دیا۔ وہ بتا تو دیا۔ حیات نے اس کے غصے پر ناسمجھی سے کہا، ٹھیک ہے، اٹھو اور اپنے گھر جاؤ اور دوبارہ بتانا۔ خزیمہ نے قطعیت سے کہتے اسے بیڈ سے اٹھایا، میں ایسے نہیں جا سکتی، پہلے پہیلی سلجھانی ہوگی۔ حیات نے کندھے اچکائے، تو پھر سلجھاؤ۔ نہیں سلجھا سکتی۔ آخر کیوں؟ خزیمہ کی آواز تیش سے بلند ہونے لگی تھی، پرچی مجھے ملی ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بات پر خزیمہ کا دماغ گھوم گیا، اگر اسے پرچی ملی ہی نہیں تھی تو وہ واپس کیسے جاتی؟ بتا تو رہی ہوں، پرچی ملی ہی نہیں۔ حیات بیڈ پر گری، اسے خزیمہ کو زج کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ پھر تم واپس کیسے جاؤ گی؟ پتہ نہیں۔ حیات کے جواب پر خزیمہ کا دل کیا اپنے بال نوچ لے، وہ بیوقوف لڑکی سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فی الحال تمہیں اپنی ایک عزیز کے گھر پہنچا دیتا ہوں اور پھر تمہارے واپس جانے کا حل بھی نکالتے ہیں۔ خزیمہ کہتا اپنی الماری کی طرف بڑھا، آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے؟ حیات کے پوچھے گئے سوال نے اس کے قدموں کو بریک لگایا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ گفتگو کس رخ مڑنے والی تھی۔ کہاں؟ اپنا چہرہ حیات کی طرف موڑے اس نے سوال کیا، میرے گھر؟ حیات نے خزیمہ کی بیڈ شیٹ پر بنے گول دائروں پر انگلی گھماتے پوچھا، نہیں، میں کیوں تمہارے ساتھ جاؤں گا؟ خزیمہ نے چہرہ واپس سیدھا کر کے دوبارہ قدم الماری کی جانب بڑھائے، البتہ آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ اچھا، مجھے لگا۔ حیات نے مایوسی سے کہتے چہرہ جھکا لیا تو خزیمہ نے سر جھٹکتے الماری میں سے 2 کلاک نکالے، پھر ایک حیات کو پکڑا کر ایک خود اوڑھا اور پینٹنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ مخصوص جگہ پہنچ کر خزیمہ نے دیوار پہ جگہ بنائی لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ کچھ چونکتے اس نے دوبارہ وہی عمل دہرایا لیکن ہنوز کچھ نہ ہونے پر اس نے غصے سے کلاک اتار کر بیڈ پر پٹکا اور زور سے دروازہ کھول کر احمد کو پکارا۔ اس کی غصے بھری دھاڑ پورے محل میں گونجی تھی کہ حیات جو اپنی جگہ سے اچھلی سو اچھلی، لیکن لاؤنج میں گھومتے سارے ملازم بھی اپنی اپنی جگہوں سے اچھلے تھے۔ کتنے عرصے بعد وہ اس قدر غصے میں آیا تھا، ورنہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا۔ امام سب خیریت ہے؟ پاس کھڑے ملازم نے جلدی سے آگے آتے ادب سے پوچھا۔ احمد سے کہو میرے پاس آئے فوراً۔ غصے سے ملازمہ حکم دیتے وہ واپس کمرے میں آیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتے حیات کی طرف بڑھا۔ حیات کی اسے اتنے غصے میں اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر روح فنا ہوئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ پر پیچھے کو کھسکی، لیکن خزیمہ نے بیڈ کے پاس پہنچتے غصے سے اس کی ٹانگ پکڑ کر آگے کھینچا۔ وہ جو بیڈ شیٹ دبوچے بیٹھی تھی، بیڈ شیٹ سمیت آگے کھینچتی چلی آئی۔ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں جبکہ خزیمہ کے چہرے سے ضبط کی سرخی جھلک رہی تھی۔ اگر باہر لوگوں کو علم ہوتا کہ ان کے امام کے کسی عورت کے ساتھ مراسم تھے تو اس کی کس قدر رسوائی ہوتی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے یہ سب؟ وہ دبی دبی آواز میں دھاڑا تو حیات نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ عین اسی وقت احمد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو باہر سب کو ڈانٹ کر اپنے اپنے کاموں پہ لگا کر آیا تھا، خوف زدہ سی حیات کو خزیمہ کے بکھرے بیڈ پر بیٹھے دیکھ اور غصے میں بھرے خزیمہ کو اس کی طرف جھکے دیکھ اپنی جگہ رکا تھا۔ دروازہ بند کرو۔
خزیمہ کی گیز و غضب بھری آواز پر اس نے دروازہ بند کیا اور 2 قدم چلتے آگے آیا۔ تم نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ اس نے پینٹنگ کی جانب اشارہ کیا۔ اس خفیہ راستے کے بارے میں صرف اسے، حیات اور احمد کو ہی علم تھا۔ جی۔ خزیمہ کے غصے میں کیے گئے سوال پر احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر احمد نے غصے بھری نگاہیں حیات کی طرف اٹھائیں۔ حیات جو پہلے ہی سہمی بیٹھی تھی، مزید کثر احمد کی اپنے اوپر ٹکی خوفناک نظروں نے پوری کرتی تھی۔ تبھی وہ ڈر کے پیچھے کھسکی اور بیڈ سے زمین بوس ہو گئی۔ دڑام کی آواز پر خزیمہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ سر کے بل نیچے مخملی قالین پر گری پڑی تھی۔ خزیمہ کو اپنی جانب متوجہ دیکھ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی کہ مبادا وہ پھر سے غصہ کرتا۔ اس کی حرکت پر خزیمہ نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر غصہ ضبط کیا۔ احمد، اسے کھول کر آؤ۔ احمد اس کے حکم پر سر خم کرتا باہر نکلا۔ یہ ایک اوسط درجے کا علاقہ تھا، پکی اینٹوں سے بنے مکان اور ادھر ادھر پھرتے لوگ، شور شرابہ بھی عروج پہ تھا۔ ایسے میں اس سب سے بے پرواہ وہ گھروں کے درمیان میں بنا گھر، جن کے دروازے چوپٹ کھلے تھے۔ اندر صحن کے بیچوں بیچ ایک میت رکھی تھی، جس کے ارد گرد مرد بیٹھے تسبیح اور استغفار میں مصروف تھے۔ عورتیں سب اندر تھیں، وہیں کونے میں امت الرحمان کھڑی اپنے آنسو روکنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اس کی مالکن، جس نے اس کی والدین کے مرنے کے بعد اسے پالا پوسا اور بڑا کیا تھا، شدت مرض کے باعث اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ آنسوؤں کو روکنے کی کوششوں کے باوجود وہ گالوں پر پھسل آئے تھے۔ امام کے آنے کا انتظار تھا اور پھر جنازے کو مسجد لے جایا جانا تھا۔ اس کے بعد نہ جانے امت کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوتا، یا تو وہ ورثے میں سے کسی کے حصے میں آتی یا اسے بیچ کر قیمت تقسیم کی جاتی۔ پھر نہ جانے اس کی نئی مالکن کیسی ہوتی، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی، اور اگر وہ کوئی مرد ہوتا تو پھر۔ شدید دکھ کے ساتھ ساتھ بہت سی پریشانیوں اور فکروں نے امت الرحمان کو گھیرا ہوا تھا۔ خالد بن اسود کی زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ احمد نے کمرے میں داخل ہوتے وہاں چھائی خاموشی کو توڑتے خزیمہ کو خبر دی، جو صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ تھوڑا دور بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی حیات کی خوفزدہ نگاہیں خزیمہ پر ہی ٹکی تھی۔ سی گرین دوپٹہ ایک شانے پر ڈول رہا تھا، کندھوں تک آتے سلکی سٹریٹ بال ہاف کیچر میں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے پہلی دفعہ خزیمہ کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ احمد کی بات پر خزیمہ ماتھا مسلتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ انہیں پہلے فاطمہ خاتون کو یہاں چھوڑنا ہے، اس کے بعد کچھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میں پچھلی جانب گاڑی لے آتا ہوں، اس طرح شہر جلد پہنچ جائیں گے۔ احمد کی بات پر خزیمہ نے سر ہلایا تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ خزیمہ نے حیات کو اشارہ کیا اور خود بھی کلاک پہنا، پھر دونوں اس خفیہ دروازے سے نکلے۔ کچھ قدم چلنے کے بعد وہ لوگ باہر نکل آئے۔ سامنے ہی احمد خوبصورت سی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ حیات نے اشتیاق سے گاڑی کو دیکھا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ شہر کی گلیاں چھوٹی ہونے کے باعث وہ کبھی گاڑی شہر نہیں لے کر جاتے تھے، البتہ کہیں دور جانے کے لیے گاڑیاں ہمیں وقت کھڑی رہتی تھیں۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی گاڑی اپنے سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ احمد نے شہر کے داخلی دروازے سے تھوڑا دور گاڑی پارک کر دی تھی تاکہ لوگ متوجہ نہ ہوں۔ پھر وہ تینوں گاڑی میں سے نکلے اور شہر کی طرف بڑھے۔ تینوں ہی کلاک میں ملبوس تھے۔ لوگوں نے زیادہ ان کی طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ وہاں عموماً لوگ ہی اپنی شناخت چھپانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے بازار کے درمیان سے گزرتے وہ تینوں مرکزی شہر کی جانب رواں دواں تھے۔ ارد گرد لوگوں کا شور اور کئی قسم کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کوئی سبزی بیچ رہا تھا تو کوئی مچھلی، تو کوئی دام کم کرانے کے لیے بیچنے والے سے لڑ رہا تھا۔ لیکن ان سب سے بے پرواہ خزیمہ کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ وہ جلد از جلد اس ذمہ داری کو کندھوں سے اتارنا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس حیات مزے سے ادھر ادھر دیکھتی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پیچھے چلتے احمد کو بھی شدید دقت کا سامنا تھا کہ اسے اتنا سست چلنے کی عادت نہیں تھی۔ لیکن خزیمہ کی وجہ سے وہ خاموش تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ تلوار کو اس لڑکی کے آر پار کر دے۔ ایک جگہ کچھ لوگ نیزہ بازی کا کھیل دکھا رہے تھے۔ حیات کو وہ کھیل بڑا دلچسپ لگا تو لوگوں کے ہجوم کے ساتھ ہی وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ نتیجتاً احمد کو بھی رکنا پڑا۔ میرا خیال ہے ہمیں آگے چلنا چاہیے، ورنہ امام غصہ ہوں گے۔ نہایت ہی تحمل کے ساتھ احمد نے اپنی بات اس کے گوش گزار کی تھی، جسے بڑی صفائی سے نظر انداز کیے وہ وہیں جمی کھڑی رہی، جس کے نتیجے میں احمد خون کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ خزیمہ نے تھوڑا آگے پہنچ کر جب ان دونوں کی عدم موجودگی کو محسوس کیا تو مڑ کر دیکھا، اور ان دونوں کو غائب پا کر اس کا غصہ آسمان کو پہنچا۔ بڑے بڑے ڈگ بھر کے وہ ان دونوں کی تلاش میں واپسی کے راستے پہ ہوا، جب ایک جگہ ہجوم کے پاس ہی وہ دونوں اسے کھڑے نظر آ گئے۔
میں یہاں تمہیں بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش میں پاگل ہوئے جا رہا ہوں اور تم یہاں یہ تماشا دیکھنے میں مصروف ہو. تمہارے اندر عقل ہے کہ نہیں؟ وہ حیات کے سر پر کھڑا ہو کر دبا دبا گرایا تو حیات اپنی جگہ سے اچھلی. نہیں وہ میں بس. حیات منمنائی تو خزیمہ نے غصے سے اسے گھورا. نہیں وہ میں بس کیا؟ چلو. اسے گھرک کر خزیمہ نے دوبارہ آگے کی جانب قدم بڑھائے تو حیات نے بھی سر جھکا کر پیروی کی. احمد بھی پیچھے پیچھے ہی تھا. تقریباً 15 منٹ کے مزید سفر کے بعد وہ لوگ ایک گلی میں ایک متوسط سے گھر کے آگے کھڑے تھے. خزیمہ نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی. کچھ سیکنڈ کے انتظار کے بعد ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا تو خزیمہ نے سر سے ہوڈی کی ٹوپی پیچھے کی. السلام علیکم اماں. خزیمہ نے جھک کر اس عورت کے ہاتھ چومے. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آؤ بیٹا. اس عورت نے خوش ہوتے خزیمہ کو اندر بلایا. اس کے ساتھ ہی احمد اور حیات بھی اندر داخل ہوئے. حیات دلچسپی سے پورے گھر کا جائزہ لینے لگی. یہ ایک درمیانہ درجے کا گھر تھا. داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہی لاؤنج تھا جہاں اوس درجے کے صوفے رکھے تھے. دیواروں پر ہاتھ کی بنی ہوئی شیشے اور اون سے بنی چیزیں لٹکی ہوئی تھی. کل 3 دروازے لاؤنج پہ کھل رہے تھے جن میں سے ایک شاید کچن کا بھی تھا. آؤ بیٹا بیٹھو. اس عورت نے خزیمہ کو بیٹھنے کی پیشکش کی جس پر وہ مسکرا کر منع کر گیا. میں ذرا جلدی میں ہوں. جنازے کے لیے جانا ہے. ایک کام کے سلسلے میں حاضر ہونا پڑا. دراصل یہ میرے ایک دوست کی بہن ہے. کچھ عرصے کے لیے یہاں رہنے آئی ہیں. یہ محل کی بجائے کسی عام سے گھر میں رہنا چاہ رہی تھی تو آپ کے یہاں لے آیا. اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو اپنے ساتھ ٹھہرا لیجیے. میں آپ کا مشکور رہوں گا. خزیمہ کی بات پر اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. بیٹا بالکل بیٹا تم فکر مت کرو. میں اپنے پاس ٹھہرا لوں گی. میں تو ویسے بھی ٹھہری بڈھی ذات سارا دن اکیلے پڑے پڑے تھک جاتی ہوں. اب یہ بچی ساتھ ہوگی تو دل بہل جائے گا. اس کا سامان کہاں ہے؟ بولے آؤ. نہیں اماں یہ جلدی میں آئی ہیں تو سامان نہیں لا سکی. یہ پیسے لے لیں. آپ گھر کے لیے ضرورت کا سامان لے لیجیے گا اور ان کو بھی کپڑے دلوا دیجیے گا. خزیمہ نے والیٹ میں سے کئی نوٹ نکال کر اماں کی طرف بڑھائے. بیٹا کیسی پرائیوں والی بات کر رہے ہو؟ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تم اس بچی کو دے دو. یہ اپنے لیے خریداری کر لے گی. اماں نے نرمی سے اس کے پیسے پکڑے ہاتھ کو واپس کر دیا تو خزیمہ سر ہلاتا حیات کی طرف مڑ گیا. اور احمد بیٹا کیا حال ہے؟ اماں نے احمد سے پوچھا جو مؤدب سا ایک جانب کھڑا تھا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اماں. احمد نے ہلکا سا مسکراتے جواب دیا. ماشاءاللہ خوش رہو. اور کب شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ خیر سے. اماں کی بات پر کسی کی شبی لہرائی تھی اس کے ذہن میں. وہ جھیپ کر رہ گیا. بس ابھی تو سوچا نہیں اس بارے میں. تو سوچو نا پھر دیر کس بات کی ہے؟ ان کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گیا. یہ پیسے رکھ لو. کوئی اچھل کود مت بچانا. تمیز کے دائرے میں رہنا. اماں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. خزیمہ کی نصیحت پر حیات نے سر ہلایا اور نوٹوں میں سے ایک نوٹ نکال کر خزیمہ کی طرف بڑھایا. یہ کیا ہے؟ خزیمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. میں نے آپ کے بٹوے میں سے پیسے لیے تھے. تم نے چوری کی تھی؟ خزیمہ کو صدمہ لگا تھا. جی نہیں. میں نے یہ تو نہیں کہا. میں نے قرضہ لیا تھا اور اب وہ واپس کر رہی ہوں. حیات نے خفکی سے اسے دیکھا. میرے ہی پیسوں میں سے میرا قرضہ واپس کر رہی ہو؟ جی نہیں یہ اب میرے پیسے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ آپ نے مجھے گفٹ دے دیے ہیں. اس کی بات پر حیات نے منہ بنایا. بہت خوب. خزیمہ بس سر ہلا کے رہ گیا. پھر حیات کو وہاں چھوڑ کر وہ دونوں جنازے کے لیے روانہ ہو گئے. یہ جنازے سے اگلا دن تھا. اس کی مالکن کا بیٹا اسے بیچنے کے لیے بازار لے آیا تھا. وہ سر جھکا کر کونے میں کھڑی تھی. لوگ اس کے دام معلوم کر رہے تھے. اس کا دل بے انتہا اداس تھا کہ اس کی اتنی محبت کرنے والی اور اتنی اچھی مالکن اس سے دور ہو گئی تھی اور آگے بھی نہ جانے کیا ہونا تھا. انہی سوچوں میں وہ گلتا کھڑی تھی جب ایک بھاری گمبھیر آواز قریب سے سنائی دی. اس مانوس آواز کو سنتے امت کا دل مانو اچھل کر حلق میں آ گیا. اس نے تیزی سے سر اٹھایا جہاں پاس ہی جنگی سامان لیے کھڑے ایک آدمی کے پاس موجود وہ کسی چیز کے دام معلوم کر رہا تھا. شش. امت نے ہلکی سی آواز نکال کر اسے متوجہ کرنا چاہا. احمد نے قریب سے آتی آواز پر چہرہ موڑا جہاں قریب ہی وہ چھوٹی خاتون سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی. اپنے ہاتھ میں پکڑی چیز دکاندار کو واپس کرتے وہ امت الرحمان کی طرف آیا. کیا ہے؟ اس کے خشک انداز پہ امت نے اپنا حلق تر کیا اور نفی میں سر ہلایا. وہ امت کی اس حرکت پر ابھی کچھ کہتا جب دکاندار اس کی طرف متوجہ ہوا. جی صاحب آپ کو خریدنا ہے؟ اس آدمی کی بات پر احمد کو تعجب ہوا. تم اسے بیچ رہے ہو؟ اس نے امت کی طرف اشارہ کیا تو اس آدمی نے اسبات میں سر ہلایا. لیکن یہ تو میری مالکن مر گئی. امت نے آنسو روکنے کی کوشش کرتے کہا لیکن وہ پھر بھی گال پر بہہ آئے. اس کے رونے پر احمد سنجیدگی سے بیچنے والے کی طرف متوجہ ہوا تھا. قیمت بتاؤ.
صاحب ویسے تو یہ بہت عمدہ مال ہے مگر آپ کے لیے پیسے کم لگا دیں گے۔ اس آدمی نے احمد کو پیسے بتائے تو اس نے بنا بحث کیے جیب سے والٹ نکالا۔ امت الرحمن بس خاموشی سے کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ امت الرحمن کو خریدنے کے بعد اب وہ واپسی کے راستے پر تھا۔ امت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد امت الرحمن نے اس سے سوال کیا۔ میں محل میں ہی رہتا ہوں۔ اس کے جواب پر امت نے لب اوکے سے انداز میں سکیڑے۔ اور اب میں کہاں رہوں گی؟ اگلا سوال بھی حاضر تھا، میرے ساتھ۔ احمد کو یہ سوالات کا سلسلہ کوفت دے رہا تھا، اس کے باوجود وہ جواب دے رہا تھا، یعنی کہ اب سے میں بھی محل میں رہوں گی۔ یاہو! امت نے خوشی سے چھلانگ لگائی۔ پاس سے گزرتے کتنے ہی لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ تمیز کے دائرے میں رہ کے چلو۔ احمد نیچی آواز میں گررایا تو وہ فوراً اپنی جگہ سیدھی ہوئی۔ وہ لوگ محل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ مختلف سیکیورٹی سے گزر کر محل میں قدم رکھتے امت نے چاروں اور دیکھا تھا۔ محل میں آنا تو اس کا خواب تھا جو آج پورا ہو رہا تھا۔ ملازموں نے کام روک کر احمد کے ساتھ داخل ہوتی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ امت الرحمن جو ایک جگہ رک کر دیوار پہ لگی تلواروں کو دیکھ رہی تھی، احمد کی گمبھیر آواز پر فوراً آگے بڑھی۔ احمد اسے ساتھ لیے خزیمہ کی اسٹڈی میں آ گیا۔ السلام علیکم امام۔ دونوں نے اکٹھے سلام کیا تو احمد کے ساتھ کسی لڑکی کی آواز پر خزیمہ نے حیرت سے سر موڑا۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ اس کا اشارہ امت الرحمن کی طرف تھا۔ وہ دراصل میں نے امت الرحمن کو خریدا ہے، تو اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو کیا یہ محل میں رہ سکتی ہے؟ احمد پہلی دفعہ کسی بات میں ہچکچایا تھا۔ خیریت تو ہے، تمہیں ایک باندی کی ضرورت کیوں کر پڑ گئی؟ خزیمہ نے آنکھوں سے چشمہ ہٹاتے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا۔ امت الرحمن تو بس اس لائبریری کی وسعت کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ضرورت تو نہیں، بس وہ… اچھا ٹھیک ہے، رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ احمد کی مشکل آسان کرتے خزیمہ نے کہا تو وہ ایک سکون بھرا سانس لے کر رہ گیا۔ آؤ چلو۔ امت الرحمن کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے وہ اسے لے کر 3rd فلور کی طرف بڑھا۔ 3rd فلور پر ملازمات اور 4th پر ملازمین کا کمرہ تھا۔ احمد کا کمرہ 2nd فلور پر تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے چند حسد بھری نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ خزیمہ کل اسے وہاں چھوڑ کر گیا تھا اور آج تک وہ پاگل ہو گئی تھی۔ ان آنٹی کو ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا تھا کہ حیات کو عربی نہیں آتی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ابھی تک حیات کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ کل سے وہ اپنی ہی زبان میں پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سنائی جا رہی تھیں جن میں سے اسے خاک کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ اب تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پاس ہی فروٹ باسکٹ میں پڑی چھری سے کچھ کر دے۔ بڑی مشکل سے اس نے رات تک کا انتظار کیا تھا۔ رات کو وہ آنٹی حیات کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں۔ تقریباً 12 بجے کے قریب وہ اٹھی اور الماری سے اپنا کلاک نکالا، اسے پہن کر بیڈ پر لائن سے تکیے رکھے اور ان کے اوپر چادر ڈال دی۔ پھر نہایت احتیاط سے حیات نے دروازے سے باہر جھانکا۔ ادھر ادھر دیکھنے پر جب کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی تو وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی اور بنا آواز کیے باہر کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ بہت ہی نرمی سے اس نے کنڈی کھولی اور باہر نکلی۔ دروازہ بند کر کے اس نے گہرا سانس کھینچا۔ لگ رہا تھا اس گھٹن زدہ کمرے سے باہر نکل کر گویا نئی زندگی مل گئی تھی۔ گلی بالکل خالی تھی، البتہ باہر کی سڑک سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے۔ حیات نے جلدی جلدی قدم بڑھائے۔ ابھی محل پہنچنے میں بھی بہت وقت لگنا تھا اور رات کافی ہو رہی تھی۔ وہ شام سے اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ اگرچہ محل کے دوسرے کمروں کے بالمقابل چھوٹا تھا، لیکن امت الرحمن کے پرانے کمرے کے مقابلے میں کئی گنا بڑا تھا۔ وہ اداس سی چہرہ ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی، پتہ نہیں آگے کیا ہونا تھا۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک کی آواز بالکل غیر متوقع تھی، تبھی وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ پھر دروازے کا خیال آتے اپنے آپ کو پرسکون کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا۔ ایک دم ہی دروازے کو زوردار دھکا لگا کہ امت پیچھے کو گری۔ وہ حویلی میں ہی کام کرنے والی 3 ملازمائیں تھیں جو کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ امت الرحمن گھبرائی سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ابھی بچی ہے، ان میں سے ایک نے استہزائیہ کہا۔ اتنی بھی بچی نہیں ہے، دیکھا نہیں کس کے ساتھ آئی ہے محل میں؟ دوسری نے یاد دلایا، ارے ہاں، دی گریٹ احمد بن یحییٰ کے ساتھ۔ یقیناً کچھ تو خاص ہوگا اس میں۔ تیسری نے امت کے سامنے بیٹھ کر اس کا منہ دبوچا۔ اس کے ناخن امت کے چہرے کو زخمی کر گئے تھے۔ وہ جو ناسمجھی سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی، درد کے مارے بلبلا اٹھی۔ بیبی کو درد ہو رہا ہے؟ ان میں سے ایک نے آگے آ کر امت الرحمن کے بال دبوچ کر پیچھے کو کھینچے، جبکہ دوسری نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی شدت کے باعث اس کی چیخ نکل گئی۔
ایک نے اس کے چیخنے پر اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر دبایا، جبکہ تیسری نے اس کی کمر پر لات ماری۔ امت الرحمن درد کی شدت کے مارے دوہری ہو گئی۔ وہ تینوں احمد کے ہاتھوں بے عزت ہو چکی تھیں اور اب اسی کا بدلہ لینے، ایک اندیکھی آگ کو ٹھنڈا کرنے کو اس کو مار کر خود کو تسکین پہنچا رہی تھیں۔ ابھی وہ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھاتی جب باہر بھاری قدموں کی آواز بلند ہوئی۔ وہ تینوں اپنی جگہ گھبرا گئیں، جبکہ امت نے ان کی گرفت میں مچل کر دروازے کی طرف جانا چاہا، لیکن وہ مضبوطی سے ان کی گرفت میں قید تھی۔ کوئی آ رہا ہے، ان میں سے ایک نے دوسروں کو گھبرا کر دیکھا۔ دوسری نے امت کے گلے سے دوپٹہ کھینچا اور تیسری نے اسے امت الرحمن کے منہ پر باندھ دیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بھی دوپٹے سے باندھ دیے۔ امت مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ ابھی وہ اسے گھسیٹ کر الماری کی طرف لے جا رہی تھی جب دروازہ بجا۔ انہوں نے جلدی جلدی امت الرحمن کو الماری میں پھینکا، الماری کا دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ دروازہ ہنوز دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ پھینکے جانے کے باعث الماری کی نکلی ایک نوکیلی سی لکڑی کا ٹکڑا امت الرحمن کے بازو میں گھس کر اسے بری طرح زخمی کر گیا۔ درد کے مارے وہ اپنے حواس کھونے لگی۔ وہ تینوں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ان میں سے ایک نے دروازہ کھولا تو پوری قوت سے دروازہ دیوار پر مارتے احمد اندر داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ وہ دھاڑا تو تینوں اپنی اپنی جگہ ڈر گئیں۔ ہم تو امت الرحمن کو دیکھنے آئے تھے، مگر وہ یہاں نہیں تھی، ان میں سے ایک نے صفائی پیش کی۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے سرخ نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑی تو وہ اپنی جگہ گھبرا کے رہ گئی۔ امت الرحمن؟ وہ زور سے اسے آواز دیتا ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ امت الرحمن! کافی تگ و دو کے بعد بھی جب کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تو وہ غصے میں ان تین ملازماؤں کی طرف بڑھا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ سہمی کھڑی تھی۔ احمد کے کچھ کہنے سے پہلے الماری کی طرف سے دھپ کی آواز آئی، جیسے کچھ وزنی چیز گری ہو۔ ان تینوں کو گھورتے احمد نے اپنے قدم الماری کی جانب بڑھائے۔ الماری کے دونوں پٹوا ہوتے ہی امت الرحمن اس کے قدموں کے پاس لڑک آئی۔ امت الرحمن! وہ تڑپ کر نیچے بیٹھا اور اسے بازوؤں کے حلقے میں لیا، جو نیم و آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر جہاں وہ تینوں خوفزدہ ہوئی تھیں، وہیں احمد کو شدید طیش آیا تھا۔ امت کا چہرہ سرخ تھا اور چہرے پر کسی کے جنگلی ناخنوں کے نشان بھی تھے، جبکہ بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، لیکن یاد رہے اس محل سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو ایسی موت دوں گا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ دھاڑا تو اس کی گونج پورے محل نے سنی تھی۔ جگہ جگہ سے ملازمین اکٹھے ہونے لگے اور وہ تینوں ڈر سے کانپتی وہاں سے نکل گئیں۔ احمد نے اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر ڈالا تو خزیمہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سونے والے کپڑوں میں ملبوس گہری نیند سے جاگا لگ رہا تھا، آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ احمد نے اس کو جواب دیے بغیر دوسرے ملازم کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا حکم دیا۔ خزیمہ بیڈ کی جانب آیا اور تھوڑی سی پکڑ کر امت کے چہرے کو موڑا۔ دوسرے گال پر چھپے انگلیوں کے نشان باسیہ تھے۔ خزیمہ کو تعصب نے آ گھیرا، جبکہ احمد ہونٹ بھینچے کھڑا تھا۔ آپ سب اپنے اپنے کمروں میں واپس جائیں۔ ملازم فرسٹ ایڈ لے آیا تو تمام ملازمین کو روانہ کر کے خزیمہ نے امت کے زخموں پہ مرہم رکھے۔ مرہم پٹی کے بعد اسے آرام کرتا چھوڑ وہ دونوں بھی دروازہ بند کر کے باہر آ گئے۔ میں امت الرحمن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ احمد کے اس دھماکے کا اسے پہلے سے اندازہ تھا، لیکن پھر بھی 2 سیکنڈ کے لیے خزیمہ خاموش ہو گیا، پھر گہرا سانس بھر کر گویا ہوا، مرضی ہے تمہاری، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ خزیمہ آخر کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ احمد کی زندگی تھی، وہ جیسے چاہے گزارتا، جس کے ساتھ چاہے گزارتا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اس لڑکی کا کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں دھیمے دھیمے گفتگو کرتے خزیمہ کے کمرے کی جانب گامزن تھے۔ کس لڑکی کا؟ اس نے انجان بنتے پوچھا۔ وہی لڑکی جسے آپ اماں کے گھر چھوڑ آئے ہیں۔ احمد نے رک کر رخ خزیمہ کی طرف موڑا۔ حیات کی بات کر رہے ہو؟ کچھ خاص نہیں، وہ بے ٹھکانہ تھی تو اسے ٹھکانہ دے دیا۔ خزیمہ نے ٹالنے کے سے انداز میں کہا، مجھے بھی علم ہے کہ وہ بے ٹھکانہ تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بے ٹھکانہ کیوں تھی اور آخر وہ آئی کہاں سے ہے؟ حالات ویسے ہی خراب ہے، ایسے میں کسی ایسے اجنبی کو اپنے پاس ٹھہرا لینا جس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو، کہاں کی دانش مندی ہے؟ احمد کے لہجے میں سنجیدگی اور گہری تفتیش بول رہی تھی۔ میں ان سب باتوں کو جانتا ہوں، مگر بے فکر رہو، مجھے دوست اور دشمن کی پہچان ہے۔ خزیمہ نے بھی سنجیدگی اختیار کی۔ بے شک آپ کو دوست اور دشمن کی پہچان ہے، مگر بعض اوقات جذبات عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں، آنکھیں حقیقت دکھانا چھوڑ دیتی ہیں۔ بہرکیف آپ امام ہیں، اپنا اور اپنی قوم کا اچھا برا جانتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے یہ جذبات آپ کی عقل اور حقیقت کے درمیان حائل نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم۔ خزیمہ کو ساکت چھوڑے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔
چند سیکنڈ گزرے تو خزیمہ نے گہرا سانس بھر کر ایک دیوار سے پشت لگائی اور نظریں سامنے بنی تصویر پر گاڑ دیں۔ رنگوں کا اختلاط جس میں کچھ واضح نہ تھا، محض رنگ ہی رنگ تھے۔ ایک فیصلہ کرتے خزیمہ نے مضبوط قدم کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا اور لوگ اس سے مسائل دریافت کر رہے تھے، عمومی مسائل جو زندگی میں پیش آتے ہیں۔ ماحول خوشگوار تھا، ہلکے پھلکے واقعات بھی چل رہے تھے، کوئی اپنا واقعہ سنا رہا تھا تو کوئی اپنا۔ خزیمہ غور سے ایک آدمی کی بات سن رہا تھا جو بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں اثرات تھے۔ گفتگو کے درمیان میں کئی بار اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیب میں موبائل وائبریٹ ہوا ہے، لیکن دوران مجلس موبائل نکالنا آداب مجلس کے خلاف تھا، لہٰذا وہ نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ لیکن جب کئی دفعہ ایسا ہوا تو اہل مجلس سے معذرت کرتے وہ اٹھا اور ایک کونے میں جا کر موبائل نکالا۔ سامنے اماں کی بے تحاشا مسڈ کالز تھیں۔ انہونی کے خیال سے اس نے انہیں فون ملایا تو پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم اماں، سب خیریت ہے؟ اس کے انداز میں گہری تشویش تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ بچی وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے اور پورے گھر میں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ اماں بولتے بولتے آخر میں شدت سے رو پڑی تھی۔ اماں آپ پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں۔ ان کو تسلی دے کر خزیمہ مڑا تو احمد پاس ہی کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے، خیریت؟ اس کے چہرے پر رقم پریشانی دیکھ کر احمد نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ یقیناً اس لڑکی نے پھر کوئی گل کھلایا تھا۔ ہاں حیات وہ گھر پر نہیں ہے، وہاں جانا ہوگا۔ احمد کو اطلاع دیتے وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے اور انہیں ضروری کام کا کہہ کر رخصت کیا۔ پھر وہ دونوں اماں کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح امت الرحمان کو ہوش آیا تو سر بھاری ہو رہا تھا، یقیناً دوا کا اثر تھا۔ رات کے واقعات اس کے ذہن میں گھوم گئے۔ ان لڑکیوں نے اسے الماری میں بند کیا تھا، پھر نہ جانے کیا ہوا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی لیکن پھر تکلیف کے باعث واپس لیٹ گئی۔ نہ جانے کس پریشانی میں وہ پھنس گئی تھی اور آگے نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ سوچوں میں گلتا وہ مسلسل چھت کو تک رہی تھی۔ ان 3 ملازماؤں میں سے ایک چھپتے چھپاتے امت الرحمان کے کمرے کی طرف آئی تھی، لیکن اس کے کمرے کے باہر گارڈ کو کھڑا دیکھ کر مایوس ہو گئی، لیکن پھر بھی ہمت نہ ہارتے وہ گارڈ کی طرف بڑھی۔ سنو، مجھے اندر جانا ہے، امت الرحمان سے ضروری بات کرنی ہے۔ معذرت کے ساتھ احمد سر نے سختی سے تاکید کی ہے کہ آپ تینوں میں سے کوئی بھی ان سے نہیں مل سکتا۔ گارڈ نے قطعیت سے انکار کر دیا تو وہ مایوس ہو کر رہ گئی اور قدم واپسی کے لیے موڑ لیے۔ جلدی جلدی کرتے وہ اماں کے گھر پہنچے تھے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر دونوں اندر داخل ہوئے تو اماں زرد چہرہ لیے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں معذرت چاہتی ہوں بیٹا، میں تمہاری مہمان کی حفاظت نہ کر سکی، مجھے معاف کر دو۔ بیچاری اماں روتی شدید احساس ندامت سے دوچار تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں، معافی کیسی؟ وہ جہاں کہیں بھی گئی ہیں یقیناً اپنی مرضی سے گئی ہیں۔ خزیمہ ان کو تو تسلی دے رہا تھا مگر خود اس بات سے اچھے سے واقف تھا کہ شہر کے باہر کے حالات کافی خراب تھے اور رات کے وقت شہر کے اندر کسی لڑکی کا اکیلے گھومنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اور حیات یقیناً محل آنے کے لیے نکلی تھی جس کی وجہ سے اسے شہر سے باہر نکلنا پڑا ہوگا۔ اس کی تسلی پر اماں نے خاموشی سے سر ہلایا تو وہ دونوں باہر آئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کہاں جا سکتی ہیں؟ احمد نے خزیمہ کی رائے دریافت کی۔ یقیناً وہ محل آنے کے لیے نکلی ہوگی، چین نہیں ہے اس لڑکی کو، نہ جانے اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ خزیمہ نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا تو احمد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ حیات کے آنے کے بعد سے وہ غصیلا ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ وہ بہت تحمل مزاج شخصیت کا حامل تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں آدمیوں کو شہر کے ارد گرد کے علاقے چھاننے کا حکم دیتا ہوں، احمد نے کہہ کر قدم گھر سے باہر بڑھائے تو خزیمہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ وہ رات کو مزے سے چلتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ بازار سے گزر رہی تھی جب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ کئی بار اسی احساس کے تحت اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سر جھٹکتے وہ تیز تیز چلنے لگی جب اچانک کسی نے اسے گردن سے پکڑ کر جھٹکا دیا تھا اور کسی مزاحمت سے پہلے اسے گردن میں ایک سوئی چبھی، جس کے بعد وہ اپنے حواس گنواتے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ امام، ہمیں حیات مل گئی ہیں، قبرستان سے تھوڑا دور کھنڈراتی عمارت میں۔ احمد کا پیغام ملتے ہی اسے 10 منٹ انتظار کرنے کا کہتے خزیمہ نے اس طرف کی راہ لی۔ تقریباً 10-15 منٹ کے سفر کے بعد وہ احمد اور اس کے ساتھ اور اس کے آدمیوں سمیت عمارت کے اندر بڑھ رہا تھا۔ عمارت کے ارد گرد سناٹا تھا، البتہ اندر سے کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازوں کا تعاقب کرتے وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے چل رہے تھے، ہاتھوں میں تلواریں پکڑ رکھی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں جدید آلہ قتل کے استعمال کا علم نہیں تھا یا ان کے پاس موجود نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے تلوار کا استعمال اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ آواز اس کمرے سے آ رہی ہے،
خزیمہ نے ایک معمولی سے کھلے دروازے کی جانب اشارہ کیا اور سب سے آگے بڑھ گیا۔ احمد اور دیگر افراد اس کی پیروی کر رہے تھے۔ 2 سیکنڈ دروازے کے باہر کھڑے ہونے کے بعد دھاڑ سے دروازہ کھولتے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو اندر بیٹھے باتیں کرتے افراد گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ سر پر رومال باندھے اور لمبے لمبے جبوں میں ملبوس وہ آدمی اس قدر بوکھلائے ہوئے تھے کہ انہیں حراست میں لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ ان میں سے ایک کا گریبان پکڑ کر خزیمہ دھاڑا تھا۔ کون؟ وہ بیچارہ خوف کے مارے کپ کپا رہا تھا۔ یقیناً عادی مجرم نہیں تھا، وہی لڑکی جس کو رات شہر سے اٹھایا ہے۔ خزیمہ نے اس کے گریبان کو ایک جھٹکا دیا۔ احمد سائڈ پر کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ باقی افراد کو لے جایا جا چکا تھا۔ وہ اوپر والے فلور پر دوسرے نمبر کے کمرے میں ہے، آدمی نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو خزیمہ اسے چھوڑتا تیزی سے اوپر والے فلور کی طرف بڑھا۔ چلو۔ احمد نے نیچے گرے آدمی کو اٹھا کر باقی سب کو بھی چلنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے حکم کی اتباع کرتے گھر سے باہر نکلے۔ 2 سیڑھیاں پھلانگتے وہ اوپر آیا اور مطلوبہ دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ رسیوں میں جکڑی بے ہوش پڑی تھی۔ خزیمہ 2 قدم بھاگ کر آگے آیا اور اس کو سیدھا کرتے بندے ہاتھ پاؤں کھولے۔ تیز نشے کے باعث وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی، تبھی خزیمہ اسے بازوؤں میں اٹھا کر واپسی ہو لیا۔ امت الرحمن کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اداس سی سامنے دیوار کو تک رہی تھی جب ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ لمبا چوڑا احمد دروازے سے داخل ہوا۔ امت اس پہ نظریں ٹکائے بیٹھی رہی یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے ایک گھٹنا بیڈ پر ٹیک کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، گہرا سانس بھر کر کہتے اس نے نگاہیں احمد کے چہرے سے ہٹا کر دوسری سمت مرکوز کر لی۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ امت الرحمن کے لیے تو یہ بات نہایت اچانک اور کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ گڑبڑا کر اس نے احمد سے پوچھا۔ چہرے پر سرخی بکھر گئی تھی۔ مطلب صاف ہے امت الرحمن، آج سے تم آزاد ہو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آگے تمہاری مرضی ہے، چاہو تو میرا پیغام قبول کر لو، چاہو تو رد کر دو۔ بیڈ سے اٹھتے احمد نے سنجیدگی سے کہا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے کیونکہ وہ اب ایک غلام نہیں رہی تھی، ایک آزاد عورت بن گئی۔ امت الرحمن بے یقین سی بیٹھی تھی، خوشی کے مارے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بے شک اسلام میں غلام کے لیے بہت سے حقوق ہیں، مگر آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ پاک نے امت الرحمن کو اس نعمت سے نوازا تھا۔ مجھے جواب کا انتظار رہے گا امت الرحمن، دروازے کے پاس رک کر دھیمی آواز میں کہتے وہ بنا مڑے جا چکا تھا۔ امت الرحمن اس کے نام لینے پر ساکت سی بیٹھی تھی، وہ اسے یہ کس مشکل میں ڈال گیا تھا۔ حیات خزیمہ کے بیڈ پر لیٹی تھی، اسے خفیہ طریقے سے محل میں لایا گیا تھا۔ طبیبہ اس کا معائنہ کر کے جا چکی تھی۔ خزیمہ کھڑکی میں کھڑا تھا۔ یہ کھڑکی محل کی پچھلی طرف کھلتی تھی جہاں سے وہ حیات کو دیکھا کرتا تھا اور جسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ حیات کو تھوڑا تھوڑا ہوش آ رہا تھا۔ وہ کراہتی بیڈ سے آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ اپنے پیچھے حیات کی کراہوں کی آواز سن کر خزیمہ تیزی سے مڑا اور اسے جاگتا دیکھ غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر پہنچا۔ تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ آخر تم کیوں میری پریشانیاں بڑھانے پر تلی ہوئی ہو؟ غصے سے کہتے آخر میں اس کے انداز میں بے بسی در آئی تھی۔ تو آپ کی غلطی ہے، مجھے ان آنٹی کے پاس چھوڑ کر خود بزدلوں کی طرح بھاگ گئے۔ ایک تو سر درد، اوپر سے خزیمہ کی باتیں سن کر حیات بھی غصے سے بولی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ واپس آؤ؟ جب تم اپنے گھر پہنچ گئی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی واپس آنے کی؟ خزیمہ نے چیخ کر کہا۔ اوہ، آپ کو تو جیسے پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کیا ضرورت تھی، حیات نے استہزائیہ کہا۔ تم کن چکروں میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کرنا چاہ رہی ہو حیات؟ خزیمہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ صرف میں نہیں، آپ بھی۔ حیات نے انگلی اٹھائی۔ میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا تم سے۔ اپنے دفاع میں خزیمہ کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ بھلے ہی آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا مگر بہت چاہ کر بھی وہ کہہ نہ سکی کہ آپ کی آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں۔ فالتو کی باتیں مت کرو، میں اپنے ایک دوست سے بات کرتا ہوں، وہ تمہیں باحفاظت تمہارے ملک پہنچا دے گا۔ خزیمہ نے بات کو طول دینے سے بچنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی موبائل نکالا۔ مجھے واپس نہیں جانا، حیات نے چیخ کر کہتے خزیمہ کے ہاتھ سے موبائل لے کر دیوار پر مارا۔ وہ تو بس ششتر سا اس کا رویہ دیکھ رہا تھا۔ حیات، میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی، غصے سے بلند آواز سے کہتی وہ دھاڑ سے واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ اندر جا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تو باہر خزیمہ بھی لب بھینچ کر رہ گیا۔ خزیمہ باہر تھا، شام تک وہ اس کے کمرے میں خود کو بند کیے بیٹھی رہی، وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔
عصر کی نماز کے بعد خزیمہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا، چہرے پر جو نرمی ہوا کرتی تھی وہ غائب تھی۔ میرے ساتھ آؤ، حیات کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے خزیمہ نے تصویر ہٹائی اور سرنگ میں قدم رکھا۔ حیات کی اس سے کسی قسم کا سوال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تبھی خاموشی سے اس کی پیروی کی۔ وہ لوگ نیچے پہنچے تو سامنے ہی احمد گاڑی لیے کھڑا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ گاڑی میں ہی حیات کا بیگ بھی تھا جسے وہ اماں کے گھر چھوڑ کر نکلی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور شہر کی مخالف سمت میں گامزن ہوئی۔ حیات کو ہلکی ہلکی بے چینی نے آ گھیرا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر تھا جو بالکل خاموشی سے گزرا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایئرپورٹ کے باہر رکی تھی۔ خزیمہ نے اتر کر حیات کا دروازہ کھولا تو وہ آہستہ سے باہر نکل آئی۔ ان دونوں کے ساتھ احمد بھی نکلا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھے تو حیات نے بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کی پیروی کی۔ السلام علیکم۔ خزیمہ کی خوشگوار آواز پر اسے بریک لگا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے خزیمہ کسی آدمی سے مسکرا کر گفتگو کر رہا تھا۔ قریب کھڑے احمد کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ لوگ عربی زبان میں گفتگو کر رہے تھے تو حیات کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر گفتگو اختتام تک پہنچی تو وہ تینوں حیات کے پاس آئے۔ مسعود، یہ میری مہمان ہیں، ان کو بحفاظت پاکستان پہنچانا ہے۔ ٹکٹ وغیرہ کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ خزیمہ کی بات پر اس آدمی نے اسبات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم مادام۔ مسعود نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا اور ایک جانب چلنے کا اشارہ کیا۔ نہیں پلیز، آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر حیات نے خزیمہ سے خاموش التجا کی تھی، جسے وہ صفائی سے نظر انداز کر گیا۔ پتہ نہیں وہ اتنا بے حس کیوں بن رہا تھا۔ حیات نے مایوس سی نظریں واپس جھکا لیں اور خاموشی سے مسعود کی اتباع میں قدم بڑھائے۔ عشق واجب وفا لازم، درد واجب دوا لازم، ہجر واجب سزا لازم، روگ واجب دعا لازم۔ وہ اداس سی بیٹھی پلین کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے برابر میں ایک آنٹی بیٹھی تھی جبکہ مسعود پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ پلین نے اڑان بھری تھی اور آہستہ آہستہ اونچائی کی جانب پرواز کر رہا تھا۔ حیات نے بھرائی آنکھوں سے پیچھے رہ جانے والے شہر کو دیکھا اور آنکھیں موند لیں۔ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد تمام سیکیورٹی سے گزار کر مسعود نے بحفاظت اسے گھر پہنچا دیا تھا۔ مایوس قدم اٹھاتی وہ باہر لگی باڑ کے دروازے کو پار کرتی لان سے گزر کر مین گیٹ کے سامنے پہنچی۔ اندر نہ جانے کیا صورتحال تھی اس کے 2-3 دن گھر سے غائب رہنے پر۔ خزیمہ کے خیال کو دل و دماغ سے جھٹکتے اپنے آپ کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کر کے حیات نے دروازہ بجایا۔ دروازہ کھولنے والی علینا تھی۔ آپی، ایک زوردار چیخ کے ساتھ علینا حیات کے گلے لگ گئی تو نم سا مسکراتے حیات نے بھی اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی چیخ کی آواز سنتے گھر کے اندر سے فصیحہ اور عفان بھی نکل آئے تھے۔ عفان تو حیات سے لپٹ گیا جبکہ فصیحہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ امی، حیات روتے فصیحہ کے گلے لگ گئی تو ان کے بھی آنسو نکل آئے۔ پورا گھر ایموشنل ہو گیا تھا۔ ابو کہاں ہیں؟ پیچھے ہو کر آنسو صاف کرتے حیات نے پوچھا۔ میں یہاں ہوں۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر وہ مڑی اور خوشی سے روتی ان سے لپٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئی تھیں۔ سنو چندا، اسے کہنا بہت بے تاب رہتا ہوں، بہت بارش بھی ہو جائے میں پھر بے آب رہتا ہوں۔ قسم ہے اس کی چاہت کی، اسی سے عشق کرتا ہوں، محبت کی فراوانی کو ہر پل یاد کرتا ہوں۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں میں دل برباد کرتا ہوں، وہ ناداں یہ نہیں سمجھے کہ جینا کس کو کہتے ہیں، محبت سے جو آری ہو وہ سینہ کس کو کہتے ہیں۔ میں جیتا ہوں تو کیا یارو یہ کم ہے معجزہ دل کا کہ اس کے ہجر میں زندہ ہے پھر بھی حوصلہ دل کا۔ کوئی امید باقی ہے، کوئی تو آس باقی ہے، ابھی احساس زندہ ہے، ابھی احساس باقی ہے، بلکتے سوکھتے سپنوں کی اب بھی پیاس باقی ہے، ابھی بھی پیاس باقی ہے۔ وہ فجر کی نماز پڑھا رہا تھا۔ تمام خیالوں کو جھٹک کر اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ دھیان نماز پر اور خدا پر ہو، لیکن سوچوں پر کسے اختیار رہا ہے اسے بھی نہیں تھا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھے وہ سامنے رکھے سوپ کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایک رات جب اس لڑکی کے ساتھ بے دردانہ سلوک پر وہ خود تڑپ اٹھا تھا اور اب خود وہی بے درد رویہ اختیار کرتے اس نے اس لڑکی کو دھتکار کر بری طرح تکلیف پہنچائی تھی۔ احمد کے ہلکے سے ہلانے پر وہ ہوش میں آیا اور ساتھ بیٹھے احمد کو دیکھا جو پر افسوس نظروں سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔
امت الرحمان نے ہاں کر دی تھی اور ان کا نکاح خزیمہ نے خود پڑھایا تھا۔ احمد امت کو محل میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تبھی اس نے شہر میں ایک علیحدہ گھر لیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ سامنے کتاب کھلی پڑی تھی، آنکھوں پر چشمہ لگا تھا، لیکن نگاہیں سامنے شیشے پر ٹکی تھی۔ پاس کھڑے احمد نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ احمد کی بات پر کچھ لمحے کا توقف کرتے اس نے فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا۔ کچھ لوگ اسے دیکھنے آئے تھے۔ سادہ سی تیار، سر پر دوپٹہ ٹکائے حیات کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ شاید اس دفعہ بھی اسے کوئی دھوکہ ہی ہوا تھا۔ حیات، بیٹھو بیٹا۔ فصیحہ کی نرم سی آواز پر حیات نے اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سامنے دیکھا۔ جہاں چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے وہ حیات کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اتنے عرصے سے غمگین چہرہ لیے پھر رہی تھی، ایک دم ہی چہرے سے خوشی پھوٹ پڑی۔ مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کرتے حیات ادب سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ خزیمہ کے ساتھ اماں بیٹھی تھیں۔ ماشاءاللہ، یہ بچی تو مجھے ہمیشہ سے ہی بہت پیاری لگتی تھی، ہے نا خزیمہ؟ اماں نے جوش سے کہتے خزیمہ کی تائید چاہی تو اس نے ہلکا مسکراتے اسبات میں سر ہلایا اور فصیحہ کے لیے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ہمیشہ کی طرح شلوار قمیص پہنے، درمیانے کٹے بالوں، باریک مونچھوں اور داڑھی کے ساتھ وہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ آپ حیات کو جانتی ہیں؟ فصیحہ نے حیرانی سے ان باہر کی ملک کی آنٹی کو دیکھا جن سے شاید نہیں، یقیناً وہ پہلی دفعہ مل رہی تھی۔ ارے ہاں نا بیٹا، جب یہ بچی یمن آئی تھی تو ایک دن میرے پاس بھی آئی تھی، لیکن غالباً یہ مستی کی شوقین ہے، تبھی ایک ہی رات میں نکل گئی۔ اماں نے ہنستے کہا تو خزیمہ نے انگریزی میں ان کی بات دہرائی۔ فصیحہ کے چہرے پر حیرت نے اپنی چھپ دکھلائی۔ آپ یمن سے آئی ہیں؟ فصیحہ نے بے یقینی سے ان سے پوچھا۔ حیات خاموشی سے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی اپنے اوپر خزیمہ کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ جی بالکل، میں تو بالکل ہی بھول گئی آپ کو بتانا کہ ہم یمن سے آئے ہیں، اماں نے سر پہ ہاتھ مارتے کہا۔ تو آپ یقیناً خزیمہ ہیں؟ ان کے سوال پر خزیمہ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اسے جان کر اچھا لگا تھا کہ حیات نے اپنی والدہ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ یقیناً۔ ماشاءاللہ، میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ خوشی کے مارے گڑبڑاتی فصیحہ جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی۔ ان کا رشتہ جو کہ فائنل ہونا ہی تھا، ہو گیا تھا۔ خزیمہ نے 3 دن کے اندر سادگی سے نکاح کا مطالبہ کیا تھا، جس پر سب راضی تھے، اور پھر چند ہی دنوں میں وہ اپنی دلہن کو رخصت کر کے یمن لے آیا تھا۔ کوئی شام مجھ میں قیام کر، میرا رنگ و روپ سنوارتے، جو گزر گئے سو گزر گئی، میری باقی عمر سنوارتے۔ کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی روشنی ڈائریکٹ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، تبھی کسمسا کر انگڑائی لیتے اس نے آنکھیں کھولیں اور برابر بیڈ پر لیٹے خزیمہ پر نظر کی جو گہری نیند میں لگ رہا تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر وہ چہرے پر مسکان سجائے اٹھی اور بیڈ سے قدم نیچے اتارے، پاس پڑی سافٹیز میں پاؤں ڈال کر رخ واش روم کی طرف کیا۔ اچھی طرح نہا دھو کر فریش ہو کر وہ باہر آئی تو خزیمہ ہنوز سو رہا تھا۔ گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ حیات نے ادھر ادھر دیکھا، کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر وہ کچھ سوچ کر الماری کی طرف بڑھی اور الماری کھولی۔ سامنے ہی آدھی الماری میں خزیمہ کے اور آدھی میں حیات کے کپڑے لٹکے تھے۔ یہ سارے تو لون کے سوٹ تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور الماری بند کر کے ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ وہاں حیات کے سارے فینسی کپڑے لٹکے تھے، جیولری، پرس، سینڈلز وغیرہ سب تھا۔ کچھ سوچ کر حیات نے ایک لائٹ پیچ کلر کی فراک لے لی۔ چینج کر کے اس نے اپنے آپ کو دیوار گیر آئینے میں دیکھا تو فراک اس پر کافی سوٹ کر رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کافی کشادہ تھا اور اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ حیات نے موبائل میں گانا لگایا، پھر فرنٹ کیمرہ آن کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر سیٹ کر کے رکھا۔ گانے کی آواز ہلکی تھی کیونکہ خزیمہ کو یہ سب بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میوزک کی ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ ہلتے اس نے جیولری نکالی، پھر ہلکا پھلکا میک اپ کیا، اس کے بعد جیولری پہنی، پھر آئینے کے سامنے گھوم کر دیکھا، الٹے سیدھے پوز بنائے، گولی لگنے کی ایکٹنگ، نیز سب کر لیا۔ اس سب سے بور ہو کر اس نے موبائل اٹھایا اور ڈریسنگ روم سے باہر آ گئی اور ویڈیو سیو کر کے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ پھر گھڑی کو دیکھا تو 11:15 ہوئے تھے۔ خزیمہ ہنوز سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر حیات اپنے میک اپ میں سے ایک لپسٹک نکال لائی اور اس سے کمرے میں لگے شیشے پر بڑا بڑا لکھا، "I will kill you"۔
غرض لپسٹک کا بیڑا گرک کر دیا۔ اچھی طرح لکھ کر وہ فارم میں آئی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی، پھر نارمل سے انداز میں ڈریسنگ روم سے نکلی۔ جب شیشے پر اچانک نظر پڑنے کی ایکٹنگ کرتے اس نے بے آواز چیخ ماری۔ اس سے بھی کچھ نہیں ہوا تو اس نے پیر پٹک کر خزیمہ کو دیکھا، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ ایک خیال آنے پر وہ اپنا میک اپ لے آئی اور آہستہ سے بیڈ پر چڑھ کر خزیمہ کے برابر میں بیٹھ گئی، پھر اپنے میک اپ باکس میں سے پنک لپسٹک نکالی۔ وہ ابھی لپسٹک خزیمہ کے ہونٹوں پر لگاتی جب بند آنکھوں کے ساتھ ہی اس نے حیات کا ہاتھ دبوچ لیا۔ حیات کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ نیند بھری آنکھیں کھول کر خزیمہ نے حیات کو دیکھا جو تیار شیار سی بیٹھی تھی۔ آپ اٹھ ہی نہیں رہے تھے؟ سوچا سوتے میں ہی آپ کو تیار کر دوں، کہا لگا کر حیات نے کہا تو خزیمہ بھی مسکراتے اٹھ بیٹھا۔ 26 سال بعد جاذب بیسمنٹ میں کارٹن پڑا ہے، وہ لے کر آؤ پلیز۔ حیات کی آواز گونجی تو جاذب نے موبائل جیب میں اڑستے کچن کی جانب قدم بڑھائے۔ حیات اور خزیمہ کی شادی کو 26 سال گزر گئے تھے۔ ان کا وجیح بیٹا جاذب جو 25 سال کا تھا، رنگت میں وہ ماں پر گیا تھا، جبکہ دیگر نقوش میں باپ پر۔ ہری آنکھیں اسے سب سے زیادہ خوبصورت بناتی تھیں، جسامت کے اعتبار سے وہ شاید نہیں یقیناً ہی احمد پر گیا تھا، لمبا چوڑا۔ وہ کافی عرصے بعد پاکستان آئے تھے۔ حیات کو یہ گھر بہت عزیز تھا، تبھی انہوں نے یہ گھر بیچا نہیں تھا۔ بیسمنٹ میں رکھے سامان سے بچتے بچاتے جاذب نیچے پہنچا۔ مختلف سامان کو ادھر ادھر ہٹاتے اسے مطلوبہ کارٹن مل گیا۔ گو اس نے کارٹن اٹھا لیا۔ کارٹن اگرچہ بھاری تھا مگر اسے اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے جب لکڑی سے بند کیے گئے دروازے پر اس کی نظر پڑی۔ کارٹن کو دوبارہ ہاتھ سے رکھتے جاذب نے موبائل سے ٹارچ نکال کر ادھر ادھر ماری۔ تھوڑا سا تلاش کرنے کے بعد جاذب کو پاس رکھے ایک صندوق میں آری نما چیز مل گئی۔ اس آری کی مدد سے جاذب نے لکڑیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کام تھوڑا وقت طلب تھا۔ آخری لکڑی سے بھی فارغ ہو کر اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا اور دروازہ کھولا تو ایک تیز روشنی کا ریلا تہہ خانے میں بہہ گیا۔ جاذب دروازے سے اندر داخل ہوتے اس کے قدموں کو حیات کی آواز نے روکا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول عہد محبت۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.